بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ وقال تعالى إذن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ معزز اور محترم حاضرین درس، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے مشکلات اور پریشانیوں کی حالت میں دعا کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ کبھی اس کی زندگی بڑی ہی خوش و خرم خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے، پرسکون امن و اطمینان کی کیفیت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مشقت اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، زندگی کی الجھنیں اسے گھیرے ہوئے رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں خوشی کے مراحل آئیں یا مصیبت اور پریشانی کے مراحل آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اللہ کی ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ، اچھے طریقے سے آزمانا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ تو انسانی زندگی میں خیر کے معاملات ہوں یا انسان کے اعتبار سے شر کے معاملات ہوں، یہ دونوں کے دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ بندوں کی انفرادی زندگی میں بھی ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی یہ آزمائش بحیثیت قوم، ملت اور جماعت کے بھی کی جاتی ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ معلوم ہوئی
کہ آزمائش جو ہوتی ہے خیر کے ساتھ ہو یا شر کے ساتھ ہو، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ کے قضاء اور قدر سے ہوتی ہے۔ بندے کے حالات کیسے رہیں گے، یہ حالات زمین پر واقع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کر دیتا ہے، اس کی قضاء اور قدر کے اعتبار سے روئے زمین پر فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے اعتبار سے حالات اور ماحول بنتا رہتا ہے۔ تو ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آزمائش فرض کر لے شر کے ساتھ ہی ہے، ہمارے اعتبار سے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، ظاہری اعتبار سے ہمارے حق میں وہ برے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس چیز کا تعلق اللہ کے قضاء اور قدر سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے ایسی چیز واقع ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دستور ہے کہ جب ہم مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، پریشانیاں ہم کو چاروں طرف سے گھیر لے، تو ویسی حالت میں ہم رجوع کس کی طرف کریں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں۔ آزمائش اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن بندوں کے لیے حکم ہے کہ ایسے حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اسی کے سامنے آہو بکا گریہ وزاری کریں، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کریں، مشکلات اور پریشانی دور ہونے کے لیے اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اسی سے پریشانیوں کو ختم ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشکلات سے دوچار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم میں مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مشرکین کا معاملہ کیا تھا؟ جب خوشحالی کے دور ہوتے، زندگی کی آزائش میں ہوتے، تو اللہ کو بھی پکارتے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جب اپنی زندگی میں کبھی مشکلات کا شکار ہو جاتے، پریشانیاں ان کو لاحق ہو جاتی، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، سمندری سفر کرنا شروع کرتے ہو، سمندر کی موجیں تمہاری کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں، اب تمہاری کشتیاں ڈاواڈول ہو کر ڈوبنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، ظل من تدعونہ الا ایاہ، تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے غیر معبود غیر اللہ کو پکارتے رہتے تھے، اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ کو تم پکارتے تھے، سب کے سب گم ہو جاتے، صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ مشکلات کے معاملے کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ مصائب اور پریشانیاں کون دور کر سکتا ہے، مشکلات کو کون دور کر سکتا تھا؟ اس وقت بھی مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ خوشحالی کے وقت میں تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا کرتے تھے، لیکن مشکلات اور پریشانی دور کرنے کے لیے اگر وہ لوگ پکارتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ ان کا گویا اعتقاد تھا کہ مشکلات اور پریشانی سے ہم کو نجات کوئی ذات دے سکتی ہے تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگرچہ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ جب اللہ ان سے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، سمندر کے اندر ڈوبنے کی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ اس کو چھٹکارا دے دیا، ان کو نجات دے دیا، تو پھر باہر آتے ہی اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال مشکل اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اسی سے دعا اور فریاد کرنا کہ اللہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر لے، کسی بھی حالت میں ہو، چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے ہو، انسان اپنی اولاد کے تعلق سے مشکلات میں ہو، اپنی صحت و تندرستی کے تعلق سے مشکلات میں ہو، اپنے کاروبار اور لین دین تجارت کے تعلق سے مشکلات میں ہو، یا کسی اور اعتبار سے مشکل میں گھرا ہو، مصائب کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اور بحیثیت قوم اگر ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ہمارے لیے آئندہ مشکلات آنے کے چانسز ہیں،
تو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مضطر ایسا آدمی جو پریشانی میں مبتلا ہے، مشکلات سے دوچار ہے، مجبور و لاچار ہو گیا ہے، ایسا آدمی مضطر ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو دور کر دیتا ہے، برائی کو ختم کر دیتا۔ یہ جب مصائب اور پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، انسان کے سامنے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہماری مشکلات اور پریشانی ختم ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مضطر کی دعا کون ہے جو قبول کرتا ہے، پریشانی کو کون ختم کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کا جانشین تم کو کون بناتا ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ مضطر پریشان حال شخص کی دعا کو بھی وہی قبول کرے گا، مصیبت اور پریشانی کو وہی شخص دور فرمائے گا۔ وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے گی۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کی جانشینی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم تھوڑا بھی نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ النمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ پریشانی کی دعا کو قبول کرنے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا، بندوں کو زمین کے اندر حکمرانی دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ذاتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے مشکلات میں گرفتار ہو جائیں، یا اسی طریقے سے قوم کی حیثیت سے ہم ابتلا اور آزمائش کے اندر واقع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں۔ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کیا، مشکلات کو نازل کیا، جب وہ قومیں مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو گئیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے اپنی پریشانی دور ہونے کی دعا نہیں کیا، رب کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، اس سے عاجزی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ النمل کے اندر، سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، تضرعوا تو وہ لوگ عاجزی و انکساری کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل بڑے ہی سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کام کرتے تھے شیطان نے ان کو مزین کر دیا، وہ اپنے اعمال سے باز آنے والے نہیں تھے۔ اس میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب آنے کے بعد بھی فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب نازل ہو گیا، ہم نے اپنا عذاب ان پر بھیجا، کیوں نہیں ان لوگوں نے عاجزی و انکساری کیا؟ یہ دلوں کی بڑی سختی ہوا کرتی ہے کہ انسان ایک مصیبت اور پریشانی میں دور ہو جائے، مشکلات اس کو گھیر لیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد نہ کرے کہ اللہ ہماری مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے اوپر بددعا فرما دیا تھا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے کہ اللہ تو ان کے اوپر ایسی قحط سالی مسلط فرما دے جیسی قحط سالی تو نے آل یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط فرمائی تھی مصر والوں کے اوپر۔ ایسی دعا کیا تو ایسی قسم کی قحط سالی مکہ کے مشرکین کو آ گئی، ایسی قحط سالی کا انہیں سامنا کرنا پڑا کہ دانے دانے کے وہ محتاج ہو گئے، پینے کے لیے ان کو پانی تک دستیاب نہیں ہوا کرتا تھا، کسی پتوں کو چبانے کے لیے ان کو کام کرنا پڑتا، درختوں کے پتے ان کو چبانے پڑے، اسی طریقے سے سوکھے ہوئے چمڑے جو ہوتے ہیں اس کو چوسنا پڑتا تھا،
بسا اوقات صحرا میں ان لوگوں نے کہیں اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ کا خون بالوں کے ساتھ ملا ہوا جمع ہے، کہیں پہ سوکھا ہوا پڑا ہے، اس کو چوسنے کی کیفیت گزر گئی تھی، اس قسم کی سختی کی حالت ہوئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ تو بہرحال مصائب اور مشکلات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ ہم پریشانی اور مصیبتوں کو دور کریں گے، اور قرآن میں ان لوگوں کی مذمت بیان کیا ہے جو مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی رب کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ حاضرین درس، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کی کیا اہمیت ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعا کرنے کی وجہ سے جو پریشانی اور مشقت واقع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کے حق میں کوئی مشکلات اور پریشانی کا فیصلہ ہو گیا ہے، ایسی چیزوں کا فیصلہ ہوا جو بندے کے اعتبار سے شر ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو ایسی پریشانیاں قضاء اور قدر میں مقدر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ قضاء و قدر میں اگر ایک مشکلات رہتی ہیں، ہمارے حق میں مقدر رہتی ہیں پریشانی اور مصیبتیں، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بہت بڑی دلیل قنوت وتر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی، قنوت وتر ہم جب پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ پوری دعا پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو مجھ کو بچا دے اس چیز کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے، بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے اوپر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اب ہم اس میں کس چیز کی فریاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ ایسی پریشانیوں کے ختم ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنہوں اللہ نے مقدر کر دیا ہے، شر ما قضیت، اس چیز کے شر سے جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے بچاؤ، اس سے حفاظت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ گویا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعا کرنے کی وجہ سے اگر ہمارے حق میں کوئی فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ شر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں کو ٹال دیتا ہے، ایسے فیصلوں کو ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مصیبت اور پریشانیاں آ گئی ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی وجہ سے ختم کرتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ اس تعلق سے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث، کہ کوئی بھی مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی دعا کرتا ہے، اس دعا کرنے میں گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے، یعنی کسی گناہ کے کام کی اللہ سے توفیق نہیں طلب کرتا ہے، ولا قطیعۃ رحم، صلہ رحمی رشتہ داری کے ختم ہونے کی دعا نہیں کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ دعا کا فائدہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مسلمان ایسی دعا جس میں کسی گناہ کی توفیق نہیں طلب کی جاتی، رشتہ داری کے ختم ہونے کی دعا نہیں کی جاتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ اما ان یعجل له دعوته، اگر اللہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ایک چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے ایک چیز طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی ہی بات علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تشریح میں بیان فرمائی۔ تو یہ پہلی چیز ہے
کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیا جاتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ اس بندے کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ بہت ساری عبادات ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کی بڑی ہی باعزت اور مکرم شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ عز و جل کی نظر میں دعا سے زیادہ باعزت کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت بھی قرار دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ ادعونی، تم لوگ مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا اور تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ذلیل اور رسوا کر کے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ دعا ایک عبادت ہے، جس طریقے سے ہم کو دوسری عبادات، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نیکیوں کے بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، ان چیزوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا۔ اسی طرح جو دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ان دعاؤں کا بھی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا۔ یہ دعا کی دوسری شکل ہوئی جس شکل میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ مِثْلَهَا، اللہ تعالیٰ اس سے، بندے سے اسی کے مثل برائی کو دور کر دیتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو گئی ہیں، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو بندے سے ختم فرما دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی وجہ سے جو پریشانی آنے والی رہتی ہے اس پریشانی کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو پریشانی آ چکی ہے ان پریشانیوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام مشکلات اور پریشانیوں میں دعا کا سہارا لیا کرتے تھے۔ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے؟ ایک تو مشکلات اور پریشانی دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ تدبیریں کرنا پڑتا ہے۔ آج جیسے ہم ہندوستان کے ماحول سے ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر نافذ کی جاتی ہیں یا ہمارے لیے جو خطرات پیدا کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کے ازالے کی ایک شکل ہے کہ ہم عملی تدبیر کریں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اتنا انسان کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا فائدہ اس جگہ سے بھی ملتا ہے جہاں سے دنیاوی تدبیریں بظاہر بالکل ختم ہو جاتی ہیں، کسی چیز کا اندیشہ نہیں رہتا یا ظاہری طور پر کوئی امید نہیں رہتی کہ اب ہم اس پریشانی اور مشکل سے نجات پا سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دعا کرنے کی وجہ سے نجات دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، آگ کا کام جلا دینا ہے انسان کو۔ آگ کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ جلائے گی، آگ نیک اور برے کے درمیان تمیز نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی نیچر اور فطرت ہی ایسی ہے کہ جو اس میں واقع ہو اس کو جلا دے گی۔ لیکن وہی آگ ہے جس کا جلانا فطرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر داخل کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا شروع کر دیا کہ اے میرا رب، میرے لیے کافی ہے، میں اسی پر اپنا توکل اور اعتماد و بھروسہ کرتا ہوں۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہی آگ رب کے حکم سے بردوں و سلامت والی بن جاتی ہے، ٹھنڈی اور صحیح سالم بن جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں واقع ہو گئے، اب وہاں سے کوئی نکلنے کی راہ بذات ظاہری اعتبار سے نہیں، سارے راستے بند ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے وہ نجات پا گئے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دعا بندے کو اس جگہ سے فائدہ پہنچا دیتی ہے جہاں سے نجات اور چھٹکارے کا کوئی وہم اور گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق سے انبیاء کے علاوہ صالح لوگوں کے بھی واقعات سے آپ اندازہ لگائیں۔ حدیثوں کا بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران راستے میں انہیں بارش آ گئی۔ بارش سے بچاؤ کے لیے، بھیگنے سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے پہاڑ کی گفا غار کے اندر پناہ لیا۔ اوپر سے ایک بڑی چٹان آئی اور اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ایسے عالم میں بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ انسان کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ بڑی چٹان کو اپنے ہاتھوں سے پھیر سکے، ہٹا سکے۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ قصہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ پہلے شخص نے اللہ سے اس واسطے سے دعا فرمائی کہ اللہ، میرے ماں باپ تھے، میرا کام بکریوں کو چرانا ہوتا تھا اور میری عادت تھی کہ بکریاں چرا کر جب واپس آتا تو سب سے پہلے اس کا دودھ نکالنے کے بعد، دودھ نچوڑنے کے بعد اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک روز میں بکریاں چراتے چراتے ذرا ادور چلا گیا، واپسی میں تاخیر ہوئی۔ اس درمیان جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ سونے کی حالت میں بھی میں نے دودھ تو نکالا، لیکن یہ گوارا نہیں ہوا کہ ماں باپ کو جگاؤں۔ نیند سے بیدار کرنا مجھے گوارا نہیں، اور وہاں میرے بچے بلبلا رہے تھے، اور مجھے یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اسی طریقے سے میں نے صبح کیا، ماں باپ جاگے تو ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح اس نے دعا کیا تو چٹان کو اتنا ان سے کھول دیا کہ ہوا ان کے آنے لگی، سانسیں لینا مشکل نہ بچا، روشنی داخل ہونا شروع ہو گئی، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ اب مصیبت اور پریشانی میں مبتلا اشخاص میں سے دوسرے شخص نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ لیا کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے وہی چیز چاہتا تھا جو ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی میرے قابو اور کنٹرول میں نہیں آتی۔ حالات کی مشکلات سے دوچار ہوئی اور مجھ سے قرض طلب کرنے کے لیے آئی، میں نے اس کو راضی کرا لیا، لیکن جب میں اس پر قدرت حاصل کر لیا، بدکاری کے قریب اس سے پہنچا، تو اس نے اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اس چیز کا وسیلہ اور خوف دلایا تو میں برے کام کے سے باز بھی آ گیا، اور جو رقم میں نے اس کو دیا تھا تیری رضا کے لیے وہ چھوڑ بھی دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی بھی فریاد کو قبول کیا، چٹان مزید سرک گئی۔ تیسرے شخص نے وسیلہ طلب کیا، اللہ سے دعا کیا اور اپنے نیک کام کا وسیلہ طلب کیا اور کہا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو کچھ اناج اور گلے پر میری مزدوری کرتا تھا۔ جب وہ مزدوری کر لیتا تو میں اناج و گلے کی شکل میں اس کو اجرت دے دیتا تھا، لیکن ایک دن وہ ناراض ہو کے میری اجرت کو قبول نہیں کیا اور چلا گیا۔ میں نے اس اناج اور گلے کی کھیتی کر دیا، کافی کھیتی ہوئی، پھر کھیتی بڑھتی چلی گئی، اس سے گائے اور بکریاں بھی میں نے خرید لیا۔ لمبی مدت گزرنے کے بعد وہ شخص میرے پاس آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ میری مزدوری دے دو۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ جتنی گائے بکریاں ہیں اس کو لے کے چرواہوں کے ساتھ تم چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، چھوڑ کر تو میں گیا تھا کچھ اناج اور گلے، ایک فرق یا چند فرق تھے، یا ہم کہیں چند کلو گرام تھے، وہ چھوڑ کر گیا تھا، اور تم اتنے زیادہ گائے اور جانور اس کے بدلے میں دے رہے ہو، اس کے ساتھ چرواہے بھی دے رہے ہو، مذاق مجھ سے کر رہے ہو۔ اس نے واقعے کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں
ایسی جگہ سے بھی بندے کو فائدہ پہنچا دیتی ہیں، مشکلات سے ایسی جگہ سے بھی نجات دے سکتی ہیں جہاں سے سارے راستے بظاہر ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دعا کے ذریعے سے ایسی چیزوں سے نجات و چھٹکارا مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آ جائیں تو ان مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبب جوڑا ہے، سبب اور مسبب بنایا ہے، ان اسباب کو اختیار کریں، ظاہری تدبیریں کریں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، پھر مشکلات اور پریشانیوں کو ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ تدبیر کرنا اور دعا کرنا یہ بڑی ہی زیادہ کارگر چیز ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام بھی اس کا سہارا لیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کا معاملہ جب پیش آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر مسلمانوں کے اعتبار سے کوئی پری پلاننگ جنگ نہیں تھی، مسلمان گئے تھے ابو سفیان کے ساتھ لوٹنے والے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ ہو مسلمانوں کا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو نجات پا گیا، لیکن اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیاروں سے لیس جو قافلہ ابو جہل کی قیادت میں آیا تھا، بدر کے میدان میں اس سے مدبھیڑ مقدر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ ہونے سے پہلے دن کے وقت میں صحابہ کرام کو بعض جگہیں دکھلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لشکر میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا مجھ سے، ہم کو کامیابی ملے گی۔ ایک تو لشکر وہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا، وہ بچ گیا، لیکن اللہ کا وعدہ کہ 2 میں سے ایک ملے گا، اب اس لشکر پر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ کی بتلانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتلایا بھی کہ فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ اس بتلانے کے باوجود بھی رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی، اطمینان و سکون کی سانس لوگ لینے لگے۔ ایسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ بات بھی فرماتے کہ اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو جائے تو روئے زمین پر قیامت تک تنہا تیری عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس قسم کے صالح لوگ نہیں مل سکتے ہیں۔ یہ دعائیں کرتے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور عاجزی و فریاد کیا کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم سے سرک جایا کرتی تھی۔ ان کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب تمہارا رب تمہاری پکار کو کافی کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، جو چیزیں آپ طلب کیے ہیں وہ ضرور واقع ہو جائیں گی۔ تو اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کس طرح دعا کا سہارا لیا کرتے تھے، دعا کو اپنا ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں بتلایا ہے، دن کے وقت میں بتلا دیا کہ ہم کو فتح ملے گی، یہاں فلاں فلاں کافر قتل ہوگا، لیکن پھر بھی دعا سے گریز نہیں کیا۔ رات آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کرنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانی جب بھی پیش آ جائے، انسان کو تدبیر سے بھی کام لینا چاہیے، اور تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا و فریاد کرنی چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں، پھر بھی دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو آج کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہر وقت بندے کو کرنا چاہیے، لیکن مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصائب اور پریشانیوں کے ازالے کے لیے دعا مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسی جگہ سے کام دیتا ہے جہاں سے بندے کو امید بھی نہیں رہتی کہ ہم نجات پا سکتے یا چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اس کو نجات و چھٹکارا دے دیتا ہے۔ دعا پیش آنے والی جو پریشانیاں اور مشقت درپیش ہیں، اتر چکی ہیں، ان کو بھی دور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قضاء و قدر میں جو پریشانی آنے والی رہتی ہے،
دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری اس دنیاوی زندگی کو امن و سکون، ایمان اور عمل صالح والی زندگی بنا۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، تیرا اطاعت گزار، فرما بردار، موحد بنا کر زندہ رکھ، تیرے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا۔ ہم تمام کو بدعات، مشائب، پریشانیاں اور شرک کسی بھی قسم کا ہو، ان تمام سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔